پتہ پڑھتے کہ جیسا جو ہے کچھ واقعات یاد آ گئے تو نوٹ کر لیتے گا جو بھول نہ جاؤں. تو چند ضروری واقعات. سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ جیسے کہ اس ماہ مبارک رجب المرجب ایک نسبت ہے ہمارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ائمہ اہل بیت کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور تقریباً دنیا میں ہر جگہ جہاں بھی اہل سنت جماعت رہتے اور بستے ہیں جن کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے ملتا جلتا ہے، تو یہ اس ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ دلاتے ہیں، جس کو آپ معروف الفاظ میں کلوں کی فاتحہ کہتے ہیں. تو دو چار باتیں اس کے تعلق سے عرض کی تو میں اپنے صحیح موضوع پہ آ جاؤں گا. دیکھیے 22 رجب المرجب کی جو تاریخ ہے یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی نہ ولادت کی تاریخ ہے آپ کی اور نہ کوئی وصال کی تاریخ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے 17 ربیع المنورہ مدینہ پاک میں بروز دوشنبہ آپ کی ولادت کا سال ربیع الاول میں. اور آپ کی جو ہے آپ کا جو وصال ہوا وہ وصال کی تاریخ ہے 15 رجب المرجب 15 تاریخ. اور آپ کی آخری آرام کا جب ہے. تو عموماً لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 22 تاریخ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وصال کی ولادت کی تاریخ ہے، لیکن نہ ولادت کی تاریخ ہے اور نہ آپ کی وصال کی تاریخ ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کا جو ہے یہ ہے کہ 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ کی وصال کی تاریخ ہے، اسی لیے اہل تشیع حضرات جو ہے اس دن خوشی منا کر کنڈے وغیرہ کرتے ہیں. تو یہ بھی سراسر غلط ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی شہادت کی تاریخ، آپ کی وصال کی تاریخ 4 رجب ہے. جتنے بھی کتب اہل سنت جماعت کے جتنے بھی کتب ہیں 4 رجب بھی 4 تاریخ ہے، 22 تاریخ حضرت امیر معاویہ کی بھی نہیں. اور یہ خصوصیت کے ساتھ جو ہے اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے وہ کسی بھی صحابی کے وصال کی خوشی نہیں مناتا، بلکہ اس کو جو رنج ہوگا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہمارے وجہ سے کم ہو گئی اور خوشی نہیں مناتا. تو یہ سب یہ من گھڑت باتیں ہیں، من گھڑت کی بات ہے. اسی لیے ضروری سمجھا کہ آپ حضرت کو گوشوار کرتے ہیں. اب فاتحہ کرتے کیوں ہیں امام جعفر؟ اس کے اندر 2-3 باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ 22 تاریخ کیوں ہے اسی دن فاتحہ دلاتے کیوں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے نوازا. وہ تاریخ تھی 21 رجب کی 21 تاریخ تھی، یعنی 22ویں شب تھی. خطبیت کبریٰ کے اوپر آپ کو سرفراز پایا گیا، یعنی اولیاء تعالیٰ کی اولیاء اللہ کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب سے اونچی سب سے آخری جو قسم ہے وہ خطبیت کبریٰ ہے. اس سے اونچا درجہ کوئی ولی کا نہیں ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس درجے پر فائز کیا تھی، یعنی الہام کے ذریعے آپ اس درجے پر فائز ہوئے. آپ وہ تھی رجب کی 21 تاریخ اور رات تھی 22. تو حضرت اور وقت بھی تھا وہ تہجد کا وقت، وقت بھی تہجد کا وقت. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جب صبح ہوئی تو آپ نے دودھ اور چاول دونوں کو ملایا. تو کیا بنتی اس سے؟ کھیر ہے نا، کھیر بنائی آپ نے. اور اس کے اوپر آپ نے شکرانے میں اللہ تعالیٰ کا آپ نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے بڑے منصب کے مجھے فائز کیا. اور پھر اس شکرانے میں آپ نے کھیر بنائی اپنی زبان میں. کھیر حضرت وہ چاول اور دودھ ملا کے پکائے تھے. اب لازمی ہے، اب ہم تو یہی سمجھتے چاول اور دودھ ملا کے جو چیز بنتی ہے وہ کھیر ہی ہوتی ہے. اچھا، اور پھر اس زمانے میں جو ہے مٹی کے برتنوں کا لباس تھا، مٹی کے برتنوں کا لباس تھا. اور پھر مٹی کے برتن استعمال کرنا یہ بھی سنت عظیمہ ہے. یہ تو آپ نے مٹی کے برتن میں اس کھیر کو بنایا
शुक्राने में और सुबह होने के बाद में अपने दोस्त अहबाब को अपने सुर जमा किया और उनके लिए कुछ खीरा अपने पेश में पड़ गया। तो आपके फजल हजरत इमाम हसन हजरत मूसा वाला हजरत मूसा वाला आप बोले वजह ये तो आपकी खुशी में है, ये आप अपनी खुशी में अल्लाह ताला ने आपको जो सरफराज फरमाई आप इस खुशी में आप देखिए ये वाक़या से ये बना के खिलाने से हमारा इसमें क्या फायदा है, इसमें हमारा फायदा क्या है। और हज़रत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया इसमें तुम्हारा ये फायदा है कि जो शख्स भी 22 तारीख के दिन ऐसी फातिहा का एहतमाम करेगा और जो जायज़ अल्लाह ताला से दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल। उस जमाने में जो है बर्तनों का रिवाज कुंडे ही थी, इसीलिए कुंडे में करते, इसीलिए उसको कुंडे में करते थे। और इसके बाद में एक मरतबा हज़रत इमाम हसन अस्करी उनसे किसी ने सवाल किया कि भाई आपके जब तो जो कुंड में फातिहा दिलाए क्या और तांबे पीतल के बर्तनों में नहीं दिला सकते क्या, एक सवाल किया उसने। दुश्मन अहले बैत था उसने, तो आपने फरमाया कुंडे में खाना सुन्नत रसूल है, इसीलिए हमने सुन्नत रसूल को जिंदा करने के लिए मेरे जद ने कुंडे में फातिहा दिलाया। तो अगर आप कुंडों में फातिहा अगर दिलाते हैं तो वो करेक्ट है, कोई वो नहीं है। अगर कुंडों से हटके भी कोई और बर्तन अगर आप रख के फातिहा दिलाए तो फातिहा हो जाए, फातिहा हो जाए। और फिर फातिहा के लिए आपको ये भी जरूरी नहीं है कि आपको पूरियाँ भी उसके साथ ही सुनाए, खीर जो है। देखिए फातिहा का मफहूम है ईसाले सवाब, आप जो कुछ भी पका के जिस बुजुर्ग जिस अइम्मा के नाम से याद करेंगे आप वो आपकी फातिहा हो जाती, वो आपकी फातिहा हो जाती। लेकिन मखसूस रजब को दिलाने का मकसद ये है कि हजरत की इख्तिदा होना, बस इतना ही मकसद है। वरना आप 21, 22, 23, 24 आप कभी भी आप दिला सकते हैं। तो कुंडों की हकीकत जो है फातिहा दिला की हकीकत बस इतनी है। और फिर बड़े बड़े अजल अइम्मा किराम ने कुंडों की फातिहा के ताल्लुक से अपने तासुरात पेश किए हैं कि अगर किसी आदमी की कोई कठिन मुश्किल अगर आ जाए और अगर नियत कर दिया कि इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की मैं फातिहा दिलाऊंगा तो अल्लाह ताला उसकी जायज़ नियत को पूरी फरमाते हैं। और आप फरमाते हैं कि हमने बेशुमार वक्त इसको आजमाया है, हमने फरमाया ये फातिहा इस किस्म की फातिहा। और फातिहा तो मौलवीजा हमारे अहले सुन्नत जमात में तो ये पूरा इम्तियाज़ है हमारा फातिहा, इसमें किसी को भी जो है एक तरह से मौका ही नहीं है। बाल ये कुंडों की फातिहा थी तो जिसका ये चलो। और फिर हमारे पास जो अब उस फातिहा के अंदर जो है एकदम साफ सफाई का जो एहतमाम होता है वो इसीलिए होता है कि अइम्मा अहले बैत है, मुतहर लोग हैं, है ना। इसीलिए हम भी जो है हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उसकी सफाई का ख्याल रखें। अब लोगों को इसमें एतराज़ है, अरे वो धोना कहीं क्यों, वो साफ करना कहीं क्यों, वो इफ्तार करना कहीं क्यों, पर्दा कहीं क्यों डालना, अंदर कहीं खिलाना, बाहर खिलाना कहीं, अरे तो जान खाना है, पहले हमको जान खाना है। तो वाला सफाई का एहतमाम करने का मकसद ये है कि सफाई है, क्योंकि हदीस में भी तो सफाई आला ही माने। तो क्योंकि तमाम चीज़ें आइम्मा है अहले बैत ये सब मुतहर हैं, ये सब सफाई को लोग पसंद करते थे और खुद सफाई के साथ रहा करते थे। अल्लाह ताला ने इनको एक किस्म की तमाम मखलूक़ात से हटकर जिनको अल्लाह ताला ने पाकीज़गी बख्शी है, इसलिए हत्ता इम्कान हम कोशिश करते हैं कि इनका जो भी काम किया जाए उसके अंदर सफाई का क्या होता है, बस यही मकसूद है। और फिर दूसरी बात कि अक्सर हमारे पास जो है जिस दिन फातिहा या इमाम जाफर सादिक की फातिहा उस दिन हमारे पास जो है गोश्त वगैरह वो वगैरह नहीं साहब, इसकी कोई सनद ही नहीं। हमको तो हुक्म दिया गया अच्छे से अच्छा पकाओ, अच्छे से अच्छा खिलाओ, कोई बगाने का कोई जवाब नहीं है। हाँ तो लेकिन आदमी जारी नहीं सब कोई जवाब ही नहीं है उसके साथ नहीं करते नहीं। देखिए जारी है बोल के वो भूखा नहीं है, लेकिन कुछ शरण को यह कर उसको हमको जवाब होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके अंदर। वो आप चाहे बिरयानी पकाइए, जो चाहे पकाइए, तो कुंडे आप कुंडों के अच्छा तो खाली खीर पकाए थे, पूरी भी नहीं थी उसको। तो वहाँ जो है ये अब बात हमारे वो है, ये अब बात लोग में भाई मेरा जाता मेरा गुमान ऐसा है
وہ لوگ اسی لیے سے کہتے بھائی وہ گوشت پکانا کی نہیں، یہ ان کا ہوگا بس، ورنہ شرعاً اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، نہ امام جعفر صادق نے منع فرمایا ہے، نہ اس کے بعد کے تمام ائمہ کرام باقی کے اور 6، آپ 6 امام ہیں، آپ کے بعد اور 6 ہے، نہ ان لوگوں نے کسی کوئی نہیں گیا، اور نہ ہمارے کوئی بزرگان نے دی ایسا بولے کہ بھائی تم گوشت نہیں بتانا، ایسا کوئی نہ عالم بولا اور نہ ایسا کوئی طریقہ۔ اور پھر اور دوسری بات ہمارے پاس یہ ہے کہ وہیں بیٹھ کے کھانا وہ باہر نہیں بھیجتے، ایسا بھی نہیں ہے، فاتحہ کی چیز ہے آپ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، فاتحہ کی چیز ہے آپ کہیں بھی بھیج سکتے ہیں، اسی لیے بھی کوئی ممانعت کسی بھی کوئی ممانعت نہیں۔ بہرحال حضرت امام جعفر صادق کی نیات یہ بہت ہی ایک مجرب نسخہ سمجھی، ایک بہت ہی مجرب عمل ہے، پریشانی آفت کون سی نہ کون سی کٹھن منزل کے اندر، بشرطے کہ ہمارا وہ کام جائز و ناجائز نہیں، اگر اس وقت حضرت کی فاتحہ کی اگر نیت اگر کر لیتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ائمہ اہل بیت کے صدقے میں اس کام میں ہم کو لیے کامیابی نصیب فرمائے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے والد محترم حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ 6 امام ہیں، آپ کے بعد حضرت امام موسیٰ کاظم ہے آپ کے بعد، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کاظم یہ آپ کے فرزند، اور آپ کو 23 لڑکے تھے اور 14 لڑکیاں تھے۔ ائمہ اہل بیت جتنے ہیں الحمدللہ کثیر الاولاد ہے پورے سب تمام کا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتے، اتنے علوم کہ آپ کی مہارت تھی، اور میڈیکل یعنی طب کے تعلق سے آپ نے ایسے ایسے نکات آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ اس وقت سے بڑا بڑا طب جاننے والا بھی حیران و شرکت ہے۔ آپ کی سوانح عمری کے اندر آپ کی سیرت نگاروں نے سیرت میں بہت سارے علوم کا تذکرہ کیا ہے، بعض ایسے علوم ہیں جو وہ علوم جاننے سے پچھلے جو کچھ بھی حالات ہوئے ان کا علم ہو جاتا ہے، اور بعض ایسا علم ہے آنے والے حالات کی آپ کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ بعد صحف فاطمہ یہ علم آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ صحف فاطمہ یہ ایسا علم فرمایا آپ نے کہ اس کے اندر دنیا جب سے ہوئی لے کے آخرت تک کیا کیا ہونے والا ہے اور کس عمل پہ کیا سزا دی جانے والی ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اوپر یہ کتاب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ 70 گز اس کتاب کی چوڑائی فرماتے ہیں، اور اس کتاب کے لکھنے والے خود مولا کائنات ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسا علم ہے، اور یہ علم اس امام اہل بیت کے یہ علم دوسروں کے پاس نہیں فرمایا۔ بہرحال ایک علم کا دریا تھا جس علم کے تعلق سے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ سے پوچھا جاتا تو آپ بس لمحوں میں آپ اس کا جواب آپ ایک مرتبہ اب آپ کا جو نکاح ہوا اس کا معاملہ بھی وہ واقعہ بے عجیب واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ تشریف فرمائے اور آپ کی خدمت حضرت ابن عکاشہ کی تشریف فرمائے، اور اس وقت حضرت امام جعفر صادق بھی تھے، اور اس وقت آپ کی شادی کی ہو چکی تھی۔ تو حضرت ابن عکاشہ نے حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ شہزاد رسول صاحبزادے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے کچھ شادی کا انتظام ہونا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تھیلی تھی، سل بند تھیلی تھی، سل بند ایک تھیلی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بول کے یہ تھیلی لے جاؤ اور بازار سے ایک لونڈی خرید کے لاؤ۔ دیکھیے ہمارے پاس لونڈی بولے تو انہیں بمانے ایک برے الفاظ میں ہم اس کا معنی سمجھتے ہیں، مگر پہلے زمانے میں خواتین جو بکتے تھے نا، بیچے جاتے تھے تو ان کو لونڈیاں بولتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بازار سے خرید کے لاؤ۔ تو حضرت ابن عکاشہ اور ان کے کوئی ساتھی یہ دونوں بھی گئے، ایک بردہ فروش کے پاس گئے۔ بردہ فروش اس کو بولتے جو یہ
لڑکیوں کو لا کے بیچتے ہیں. اس کے پاس گئے کہ تیرے پاس کوئی ہے کیا؟ تو بولا میرے پاس جتنے تھے سب بک گئے, لیکن دو بہت ہی خوبصورت ہے میرے پاس اور ان کی قیمت ہی بہت زیادہ ہے, ان کی قیمت ہی بہت زیادہ ہے, صرف دو باقی رہ گئے. تو بولے اچھی بات ہے, دونوں ہم کو بتاؤ. تو دونوں خواتین سامنے آئی تو حضرت ابن عکاشہ نے اس میں سے ایک خاتون پسند فرما لیا, بولا کہ بھائی اس کو ہمارے ہاتھ فروخت کر دو. تو وہ بردہ فروش جو تھا انہوں نے بولا میں اس کو 70,000 دینار لوں گا, درہم نہیں دینار چاندی کا 70,000 لوں گا, اور اسے ایک کوڑی بھی کم نہیں لوں گا. تو بولے بھائی بہت زیادہ, اسے تو کچھ کم کرنا تھا. بولے نہیں وہ 70,000 اسے میں 1 پیسہ کم لے لوں گا. تو وہیں بازو ایک سفید ریش ایک ضعیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت ابن عکاشہ بولے کہ بھائی دیکھو ہمارے پاس تو یہ تھیلی ہے, یہ تھیلی میں ہم نہیں جانتے کہ کتنی رقم ہے. یہ تھیلی ہے سلور نہیں ہے, ہم نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا ہے اور کتنی مقدار میں ہے. اگر یہ لے کے تو ہم کو دے دیا تو انہوں نے بولا نہیں یہ تو میرے سے نہیں ہو سکتا, میں پورے 70,000 لوں گا. تو بازو جو سفید ریش والے بیٹھے تھے وہ بولے بھائی کم سے کم کھول کے گن تو لے کتنا ہے, کھول کے گن تو لے معلوم ہوتا کتنا ہے. تو اسے تھیلی لیا اور پھر آخری جملہ یہی بولا اگر اس میں 1 کوڑی بھی اگر کم رہیں گی تو میں نہیں بیچوں گا. بہرحال جب تھیلی کھولا تو اس کے اندر پورے سب سونے کے سکے تھے, اور جب وہ پورے سونے کے سکوں کو تولا گیا تو برابر 70,000 درہم کے نکلے, نہ 1 کوڑی کم نہ 1 کوڑی زیادہ, پورے برابر 70,000 درہم. تب وہ اس کے حوالے کرے اور اس خاتون کو لے کے حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. جب حضرت امام باقر کے پاس تشریف لائے تو حضرت امام باقر نے اس خاتون کو دیکھا, اس کے بعد پوچھا تمہارا نام کیا ہے, تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام حمیدہ. کیا نام ہے؟ میرا نام حمیدہ ہے. ماشاء اللہ, چلیے تو یہاں بھی حمیدہ ہے وہاں بھی محمود ہے بولے. اس کے بعد پھر آپ نے اسے سوال کیا تو باقرہ ہے یا نہیں ہے, یعنی اب تک کسی کے ساتھ شادی تیری ہوئی نہیں, اس کا مطلب یہ ہے. تو بولے کہ نا میں اب تک باقرہ ہوں, یعنی اب تک بھائی غیر شادی شدہ. تو حضرت امام باقر بولنے لگے بھائی تو بردہ فروش کے پاس ہے مگر تو باقرہ کیسا ہے؟ تو بولے جو بھی آدمی مجھے لے کے جاتا اور جب کوئی مرد میرے قریب آتا تو ایک سفید ریش والے بزرگ آتے اس کو ایسا زوردار چماتا مارتے کہ میں چل جاتا, میں باقرہ ہوں. تو حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمیدہ جو خاتون تھے حضرت امام جعفر کا ان سے آپ نے عرض کیا, ان سے آپ نے ان کا عرض فرمایا یہ آپ کی جو ہے شادی. اور علوم تو یاد رکھیے آپ فخر کرتے تھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بولتے تھے مجھے 2 مرتبہ صدیق اکبر نے جنم دیا فرماتے تھے, کیونکہ آپ صدیق اکبر کے آپ نواسے بھی ہوتے تھے اور پتر بھی ہوتے تھے. آپ کو صدیق اکبر سے 2 نسبت دی حضرت. تو پتہ چلا کہ صدیق اکبر کے اندر جو صدیقیت کے جتنے بھی کمالات تھے وہ سارے کمالات بھی امام جعفر صادق. اور پھر بعض سے نگاروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو جو اجازت تھی حضرت صدیق اکبر سے بھی اجازت تھی, حضرت سلمان فارسی سے بھی آپ کو جو ہے اجازت تھی. اور پھر علم کا تبہر اتنا ایسا علم تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد, حضرت امام مالک آپ کے شاگرد, حضرت امام مالک بھی آپ کے شاگرد تھے. جس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 70 ایئر تھی, 70 برس کے تھے. لوگ آپ سے پوچھے کہ آپ کی عمر کیا ہے تو آپ بولے 2 سال. عمر کتنی ہے؟ 70 برس کی ہے. لیکن آپ نے پوچھا صرف 2 سال. بولے کیسا 2 سال؟ بولے کہ یہ 2 سال میں نے امام جعفر صادق کی صحبت میں رہا, مجھے 2 سال باقی ہے, باقی کے میرے بیکار کی ساری بول رہا ہے. یہ وقت کا امام بول رہا ہے, یہ وقت کا امام بول رہا ہے. یہ
حضرت امام اعظم کو بھی ناز تھا، اور پھر حضور ہمارے غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بھی ناز تھا حضرت امام جعفر صادق کو، اسی لیے کہ آپ نے اپنے اس میں گرامی کے ساتھ الجعفری بھی لگایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے آگے الجعفری لگایا ہے۔ اب بولیے جن کے کمالات پر، جن کی شاگردی کی روپ پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی ناز ہے، امام مالک کو بھی ناز ہے، حضور غوث پاک کو بھی ناز ہے، تو ان کے علم کا کیا اندازہ لگا سکتا ہے؟ کرامات تو آپ کے پاس اتنے کرامات تھی کہ انتہا نہیں کرامات۔ ایک شخص آپ بس 5 منٹ بول کے بس کروں گا، بہت لمبی داستان ہے امام جعفر صادق کی، یہاں ختم نہیں ہونے والی سمجھ لیا، کیونکہ ایسی ہستی ہی ایسی تھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ۔ ایک شخص آیا، آ کے عرض کیا کہ حضور آپ دعا فرما دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا مال دے کہ میں 50 حج کروں۔ 50 کتنے؟ 50 حج کروں۔ اب لازمی بات ہے بندہ تھے کیجیے آپ 50 حج کے واسطے 50 سال بہت درکار ہے نہیں بھی ہو، اگر 50 سال ہونا نا اس تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی کہ مالک اس کو زر عطا فرما اور اس کو 50 مرتبہ کی سعادت عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اتنا مال دیا کہ 50 حج کرا۔ جب 51 میں حج کے واسطے نکلا، دیکھیے آپ، ارے ان کی زبان خدا کی زبان ہے، 50,000 صدر بول دیے تھے، 50 دعا قبول ہو گئی۔ اب یہ 51 میں حج کے واسطے نکلا، نکل کے مقام جحیفہ کے پاس گیا، اور وہاں جا کے جب غسل کرنے لگا دریا کے پاس، پیر پھسل کے دریا میں گر گیا اور دریا بہا کے لے کے چلے گیا، وہیں اس کا انتخاب ہو گیا۔ یہ 50 اس کے بعد پھر نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا تھا کہ 50 حج۔ ایک مرتبہ ایک شخص ہے آپ کی بارگاہ میں، اور کہنے لگے حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، یہ 10,000 درہم ہے، آپ اس سے میں آنے تو کوئی میں نے یہ مکان خرید کے رکھیا تاکہ آ کے میں اپنے مکان میں رہائش کروں گا، تو آپ اسے رقم دے دیے، اور وہ شخص چلے گیا اور وہ ساری رقم آپ نے غرباؤں میں تقسیم کر دی، غرباؤں میں تقسیم کر دی۔ اجبا حج سے فراغت کے بعد انہیں آیا، آ کے بولا کہ حضور آپ میرے لیے مکان خریدے؟ بولے ہاں تیرے لیے مکان میں نے جنت میں خریدا ہے، تیرے مکان کا ایک کونا حضور کے حجرے کو لگتا ہے، اور ایک کونا مولا کائنات کے حجرے کو لگتا ہے، اور ایک کونا امام حسن کے حجرے کو لگتا ہے، اور ایک کونا امام حسین کے۔ جنت انہیں بھی ایسا ویسا نہیں تھا، بولا سرکار میں خوش ہوں، بولا خوش ہوں، بولا سر کاغذ پہ لکھ دیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق نے کاغذ پہ لکھ دیا، کاغذ رکھ لیا، بولا جب میرا انتقال ہوگا بچوں بولا یہ میرے سینے پہ رکھ دینا۔ ہر کچھ دنوں کا اس کا انتقال ہو گیا، لوگ گئے دفنائے، اور وہ جو چٹھی وصیت نامہ تھا اس کے سینے پہ رکھ کے دفنا دیا۔ جب لوگ دوسرے دن اس کے اوپر خبر گئے تو وہ چٹھی خبر کے اوپر تھی، اور اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کر دیا گیا۔ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں کا مکان خرید رہے ہیں، اب ان کی رفعت، ان کی عظمت، اب ان کی بڑائی کیا بول سکتے ہو؟ یہ بات کیا کون اندازہ کر سکتا ہے ان کی رفعت؟ یہاں مکان خرید کے جنت میں، اور ابھی پروف بھی مل گیا مکان کا پورا۔ تو یہ حضرت امام جعفر صادق۔ ایک مرتبہ سب لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو 4 پرندوں کو لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ مالک یہ مرتے کیسے ہیں، زندہ کیسے ہوتے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ حکم دیے تھے کہ 4 پرندے لو، 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کرو، اور اس کے بعد وہ چاروں کے گوشت کو بالکل باریک باریک کر دو، اس کے بعد پھر ایک ایک کا نام لو تو پرندہ آ جائیں گے۔
تو ایک ساتھ عرض کا دیکھے تو بولے کوئی بات نہیں، بولے گے دیکھنا چاہتے کیا، دیکھنا چاہتے کیا، بولے حضور اگر دکھا دیے تو مہربانی۔ تو آپ نے فرمایا مور آ جا، بولتے ایک مور آ گیا، اس کو لاؤ بھی نہیں بولے مرغ آ جا، ایک مرغ آ گیا، بولے کبا آ جا، کبا آ گیا، بولے کبوتر آ جا، کبوتر آ گیا۔ بولے کیا کیا ان کے ہاتھ میں، خدائی ان کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے چاروں کو ذبح کر دیا، بولا ان کے منڈیاں حفاظت سے رکھو، چاروں کو ذبح کر دیے، چاروں کے منڈے حفاظت سے رکھے، اور جتنا بھی گوشت تھا ایک دوسرے میں پورا ملا دیا، خدمت سے ملا دیا۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مور کا منڈا پکڑے، مور آ جا بولتے بس ہڈیاں آتے گئے، اس کے بعد گوشت آ گیا، اس کے بعد پرا آ گیا، اڑ گیا، بولتے مور اڑ گیا۔ اس کے بعد مرغ کی منڈی پکڑ لیے، بولے مرغ آ جا، گوشت بن گیا، ہڈی بن گئی، گوشت بن گئی، پرا آ گیا، مرغ اڑ گیا۔ ایسی کبوتر بھی اڑ گیا، اور اس کے بعد ایسی کبا بھی اڑ گیا۔ یہ حضرت کیا کیا حضرت کے بڑے کمالات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جو ہے کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک اور شخص کا بھی سفر ہو رہا تھا، اس کے پاس 2000 اشرفیاں تھے، وہ اچانک اس کے پاس گئے ہو گئے، حضرت کو پہچان جانا نہیں تھا، ڈھونڈا ہوگا نہیں ملے، بولے کہ نہیں لیے، بولے نہیں لیے، بولے آپ الزام لگا دیا، آپ فرمایا چلو ٹھیک ہے، میرے گھر پہ چلو، گھر بھی لے گئے، آپ 2000 اشرفیاں سن لیجیے۔ اب تو اشرفیاں لے کے جب گھر کو گیا تو گھر میں ڈھونڈا تو اشرفیاں اس کو مل گئے، جو میں غلطی پہ کہا اشرفیاں میرے گھر میں تھے، میں باہر سے زبردستی الزام لگا دیا۔ فوری پھر وہ 2000 اشرفیاں لے کے حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، آگے بولا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میں غلطی پہ ہوں، یہ میرے پاس تھے، یہ آپ نے زبردستی دے دیا، یہ آپ کے اشرفیاں واپس دے دیجیے۔ آپ مسکرائے بولے ہم اہل بیت ہیں، جس کو دیتے ہیں پھر واپس دیتے ہیں اس کو پھر ہم واپس نہیں دیتے۔ تو یہ ہمارے بچے پڑھے تو بہت سارے جو ہے واقعات یاد آتے گئے، تو میں لکھتے چلے گیا میں اپنے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حج کے لیے گیا، جانے کے بعد وہاں پر اس نے ایک چادر خریدا، اس نے اچھی چادر خریدا، اور اس نیت سے خریدا کہ جب میں مر جاؤں گا تو اسی چادر پر لوگ جو یعنی میرا کفن بنا دینا، اس نیت سے میں چادر خریدا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب انہیں واپس آیا تو اس کے راستے میں چادر گم ہو گئی، چادر اس کو گم ہو گئی، وہ پریشان ہو گیا، ارے میں اتنی بھاری چادر خریدا تھا اور اس نیت سے خریدا تھا میں کہ جو ہے واپس آ گیا، بیٹھا تھا تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ، وہ فلاں شخص کو بلا کے لاؤ، وہ شخص کو حاضر خدمت ہوا، بولتے ہیں کیا تجھے تیری گمشدہ چادر واپس چاہیے؟ اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے بولے، اس سے اچھی اور کون سی بات ہو سکتی ہے بولے، تو آپ نے خادم کو دیا، وہ اندر سے چادر لایا، گیا آدمی چادر لایا تو جو چادر ہوئی تھی وہی چادر تھی۔ کیسا حضرت کو معلوم تھا چادر کا، کہاں سے گئی چادر، کہاں سے آئی، اللہ بس وہی لوگ جانتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم تھا۔ تو بہرحال چند باتیں جو ہے مجھے حضرت کے تعلق سے یاد آ گئی تھی پڑھتے ہوا، اللہ موفق مناسب کے لحاظ سے جی
शेरगाने सांप का पहले सुन शेर का सुनना, अब सांप बोल शेर बोल तो सांप याद आ गया। हसन अब्बास मंसूर अब्बास है उसका नाम, क्या नाम है, मंसूर अब्बास। देखिए ये जितने भी बनी उमैया के ये जितने भी गुजरे हैं ना, ये सब अहले बैत के दुश्मन के साथ। हाँ, अहले बैत की इतनी तकलीफ दी है अहले बैत के लोग। आप अंदाजा कीजिए हमारे चारों इमाम, इमाम आज़म हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इन लोगों को भी महज तकलीफ इसलिए दी गई है कि ये लोग अहले बैत के दामन से वाबस्ता थे। बस इनसे यही सवाल किया गया कि अहले बैत का दामन छोड़ दो, लेकिन लोगों का ना सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अहले बैत को नहीं छोड़ सकते। अहले बैत को नहीं छोड़ सकते। आपने गजब ये हुआ कैसे इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खैर की सुबह तो आपने बर्दाश्त की, विसाल भी आपका खैर खाना हुआ, खैर खाने में से आपका जनाजा उठाया गया महज अहले बैत की मोहब्बत की खातिर। इमाम अहमद हम्बल अहले बैत से पक्की दुआ, आपको मोहब्बत, आपको बोला अहले बैत से आप दूर हो जाइए, आपको हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं सब छोड़ दूंगा, अहले बैत का दामन नहीं छोड़ूंगा। आपके चेहरे पे कालिक लगाई गई, गधे के ऊपर बिठा के मदीने की गलियों में फिराया गया। 25 साल मदीने शरीफ में रहे, 25 साल, 1 साल 2 साल नहीं, 25 साल मदीने शरीफ में रहे, लेकिन मस्जिद नबवी में आपने नमाज नहीं पढ़ी। 25 साल अकेला नमाज पढ़ा, क्योंकि उनका गलबा था, इमाम भी बदअकीदा था, पढ़ने वाले भी बद थे। बोले उसकी जब नमाज नहीं तो मेरी कहाँ से होती नमाज। अब अंदाजा कीजिए क्या इमाम अहमद हम्बल को ये न मालूम कि मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ना कितनी बरकत है, कितनी सादत की बात है, कितने नेकियों की बात है। लेकिन इसके बावजूद आप बग़ैर अक़ीदे के पीछे नमाज पढ़ना, दुश्मन अहले बैत के पीछे नमाज पढ़ना आपको मुनासिब नहीं समझा। आपने आप अपने घर में अकेले 25 साल तक नमाज पढ़े बगैर जमात के, ये अक़ीदा दिया और तो हमारे आइमा हमारे को अक़ीदा दी। बात हो जाती कहाँ होती नहीं, यहाँ नहीं होती। अंधेरा उजाला एक साथ नहीं रहते, अंधेरा उसका दुश्मन, उजाला उसका दुश्मन, हाँ दोनों एक साथ नहीं रहते। बार खलीफा अब्बासी हज़रत इमाम जाफर सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक शख्स गया, जाके खूब भड़का दिया खलीफा अब्बासी मंसूर अब्बासी को कि आपके खिलाफ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा। गुस्से में फुकर गया, आदमियों को हुक्म दिया जाओ इमाम साहब को बुला कर। हज़रत इमाम जाफर सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों बुलाया गया? तो बोले आप लोगों से ज़कात वसूल कर रहे हैं, आप लोगों से तो आप इमामत करना चाह रहे हैं, आप मेरी सल्तनत में जो फितना फसाद करना चाह रहे हैं। बोले नहीं, मैं इसको कोई काम ही नहीं, मैं ना इमामत का भूखा हूँ ना खिलाफत का भूखा हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बोलेंगे मतलब ठीक है, आइए बाजू बिठाया, बिठा के वो शख्स को बुलाया, उसको बुला कर उसको हाजिर किया। खलीफा मंसूर अब्बासी उससे पूछा इनके मुताबिक तो जो कुछ कहा वो सच है? बोला हाँ बिल्कुल, मैं जो बोला वो सच है। इमाम जाफर मतलब झूठ आदमी है। तो फिर खलीफा अब्बास मंसूर तो क्या तू कसम उठाता? तो बोले हाँ उठाता हूँ। बोले उठा कसम खा। तूने कसम अपने अल्फाज में खाता था। हज़रत मोहम्मद जाफर साहब ने पूछा ऐसा नहीं बोलेंगे, जैसा मैं कसम दिलाऊंगा वैसी कसम खाना बोले। कसम के जो अल्फाज मैं बोलूँगा आप वो बोलना बोले। तो बोल पहले तो पीछा था, समझ गया, अब आ गया अपना हिसाब किताबों का वक्त मिल गया। पीछे था जब खलीफा मंसूर था, बोले तलवार से निकाल दूंगा सर तेरा बोले। हज़रत इमाम जाफर सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला ने खस्मिया अल्फाज उसको याद दिलाया। बोले मैं जैसा बोला वैसा बोला, जैसा बोलते गए जैसा ख़त्म हुई गिरा, तड़प तड़प के मर गया। तो वो झूठी कसम खाया था, तड़प तड़प के मर गया। उससे मैं बोला इसका पाँव घसीटते हुए ले जाके उसको बाहर डालो।
یہ اہل بیت کی دشمنی کا یہ اشر کیا ہے، اس سے برا اشر تو ہونے والا ہے۔ ایسی ایک مرتبہ ہوا کہ خلیفہ عباس منصوری لوگوں بھڑکا دیے، غصے میں آیا، انہیں اپنے پاس میں جلات کو بلایا، بلا کے بولا میں امام صاحب کو بلاؤں، بولنے لگے یا میں سر پہ ہاتھ رکھوں گا یا سر پہ سے میں تاج نکالوں گا تو سمجھ جانا کہ ان کا سر قلم کر دینا۔ تو ٹھیک ہے، ٹھہر گیا، پورے درباریاں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، جیسا اس کے دربار میں داخل ہوئے تخت پہ سے اتر کے آیا، تخت پہ سے اتر کے آیا، ہاتھ چوما، پاما چوما، لے کے گیا، لے جا کے اسے اپنے تخت کے اوپر بٹھایا، حضرت سے خوب بات کرا۔ اس کے بعد پھر حضرت بہترین خوشبو لگایا اور آپ کی ریشم مبارک میں اتنی خوشبو لگایا کہ خطرے ٹپک رہے تھے، اتنی خوشبو لگا دیا۔ اس کے بعد حضرت کو چھوڑنے وہاں تک آیا، حضرت کو چھوڑ گیا، اس کے جا کے پلنگ پہ پڑا تو بے ہوشی ہو گیا۔ تو بعض روایت میں آیا ہے کہ اس کی 3 نمازیں فوت ہوئی، اور بعض روایت میں آیا کہ 3 دن تک ہوش میں نہیں آیا ہوں۔ جب 3 دن کے بعد اس کے سارے درباریاں جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد درباریاں پوچھے، اتنا اکڑ کے بولا تھا کہ امام آتے ہی ان کو ختم کر دینا، لیکن ان کے ساتھ یہ محبت کا انداز تیرا کیسا؟ کیا بتاؤں گا، جس وقت امام صاحب میرے دربار میں آئے تو ان کے پیچھے بہت بڑا اژدہا تھا، بولنے منہ کھولا ہوا تھا اور بول رہا تھا ذرہ برابر بھی اگر امام کے ساتھ گستاخی کرا تیرے محل کے ساتھ میں نکل جاؤں گا، تجھے محل کے ساتھ۔ تو مجھے کب ہی چھوٹ گئے تھے۔ امام جعفر صادق ایسی ہستی کا نام ہے۔ ایک مرتبہ ایسی ہوا اور لوگ اس کو بھٹکا دیے، پھر ایک مرتبہ امام صاحب بولا کر دینا، حضرت تشریف لائے، تاکہ کوئی حاجت، بولے میری حاجت بس اتنی ہے، مجھے بلانا نہیں، جب میں ضرورت سمجھوں میں خود آ جاؤں گا۔ جب حضرت امام جعفر صادق واپس چلے گئے تو چلو بولا کیا ہوا، میں کیا بولا تھا کیا کرا، حضرت لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، مجھے دکھے نہیں انہوں نے کہا ہوا ہے اور انہوں نے کب چلے گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اور وہ ایک واقعہ ہمارے خلیفہ ابن شیخ کے اندر موجود ہے، اس کو ایک مطلب خلیفہ موجود کے پاس آتا تو بلایا، غالین پہ بٹھایا، غالین ہوتے نا، غالین پہ بٹھایا، غالین پہ شیخ اترا ہوا تھا، غالین پہ بیٹھ کے بات کرو۔ تو جب حضرت سے گفتگو شروع کرا تو ذرا آواز بڑی ہو گئی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آواز بڑی کر کے بات کرنے لگا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ غالین پہ جو شیر تھا نا، قاضی ایسا ہاتھ رکھے رکھتے شیر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ایسی شخصیت کا نام 4 بار بلایا، پھر بھی بلایا 4 بار بھی ٹھنڈا پڑ گیا۔ جو ان سے جڑا رہا انہیں بچا رہا، جو ان سے بکھر گیا تمہارا غلط لینا سے باتوں کی بہت ساری بات سمجھا کے چند باتیں بھول گزار کروں، اس لیے میں چند باتیں پوچھ کے کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے آپ سے یہ بھی درخواست ہے، یاد رکھیے اہل بیت کا ذکر ہمیشہ ہم کو کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ رضا بیت امام جعفر صادق کا ذکر ہو رہا ہے یا کوئی دن آیا تو اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ ان کے ذکر کے واسطے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، جب چاہے جب ہم ان کا ذکر کر سکتے ہیں۔ تو ہم ہماری نعت محفل میں ہم بھی یہ کوشش کریں کہ جب ہم نعت پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو اہل بیت میں سے بھی کسی پہ ایک آدھ منفرد پڑھا دیجیے، تاکہ لوگوں کو منقبت کے ذریعے ان کے حالات زندگی، ان کے کمالات، ان کے علوم مرتبہ لوگوں کو جو ہے ان کو معلوم۔ تو یہ کرنا بھی ہمارے واسطے ضروری ہے، کیونکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت
آقا فرمانے میرے اہل بیت کی ایک دن کی محبت 1000 سال سے کی عبادت سے بہتر ہے. اور اگر آپ ایک رات ہم امام جعفر کے صادق کا اگر ذکر کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ 1000 برس کی عبادت کر رہے ہیں. اور تو ہمیشہ یہ جملہ بولتے رہتا ہوں میں, تو یاد رکھیے آپ, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چاہا ہے آپ ان کو چاہنے لگ جائیے, بس حضور کی التفات آپ کا طرف ہو جاتا ہے, حضور کی نظر آپ کی طرف ہو جاتی ہے. اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا. آپ پڑھ دیکھیے کسی بھی صحابی کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے کہ وہ اہل بیت کے ساتھ کس قسم سے جڑے ہوئے ہیں. معمولی سی لفظ برداشت نہیں کر سکتی, معمولی سی گستاخی بھی اہل بیت کے تعلق سے اگر کسی نے کہا تو آپ برداشت نہیں کر سکتے صحابہ کی. اور اپنی مال جان, اپنی اولاد, اپنے رشتہ داروں سے افضل اہل بیت کو جانتے اور اپنے ضروریات کا خیال رکھنے سے پہلے اہل بیت کی ضرورتوں کا خیال رکھتے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جب بھی کوئی نیا پھل آتا آپ سب سے پہلے خرید کے اہل بیت کے پاس بھیجتے, بعد میں اپنے گھر کو لاتے. یہ ہمارے اسلاف کا اہل بیت کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے. یہ تعلق ہمارا کمزور ہو گیا ہے, اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے. ان محفل کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو تعلق اہل بیت سے ہمارا کمزور ہو گیا ہے اس کو پھر سے مضبوط کرنا چاہیے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ صادق رضی اللہ عنہ کے اس مبارک محفل کو اپنی اور ائمہ بیت کی نصیب و شرف قبولی سے دنیا آخرت کی نعمتوں سے ہم کو ہماری آنے والی ہماری رسول کو سرفراز فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور میری آپ سے یہ